بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب داستان ظہور 313 پرادانہ۔ اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ مکے کے لوگ کسی اہم مسئلے کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آگاہی حاصل کریں؟ کل رات 313 افراد مکے میں داخل ہوئے ہیں اور صبح تک مشغول عبادت رہے۔ وہ مسجد الحرام میں جمع ہوئے اور تمام نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ مکے کے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو مکہ پہنچایا ہے، کیونکہ شہر مکہ کا سفیانی کی فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ عجیب ہے، بہت ہی عجیب کہ ان تمام جوانوں کا لباس بھی ایک جیسا ہے، سب کی قد و قامت بھی ایک جیسی ہے، جیسے کوئی فوجی دستہ ہو، ہر لحاظ سے منظم، جو کوئی بھی ان کو دیکھتا ہے مبہوت ہو جاتا ہے۔ ان جوانوں کا مکے میں آنا ایک راز ہے کہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جوان دنیا کے مختلف حصوں سے ایک لمحے میں مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ حکم خدا سے طی الارض کے ذریعے مکہ آئے ہیں۔ شاید پوچھے کہ طی الارض کیا ہے؟ اگر ایک لمحے میں بغیر کوئی وسیلہ نقلیہ استعمال کرتے ہوئے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں تو اس کو طی الارض کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اصحاب امام زمان حیرت انگیز معجزات رونما کرتے ہوئے مکہ آئے ہیں۔ جی ہاں، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ان 313 افراد سے وابستہ ہے۔ خدا کا ارادہ تھا کہ وہ ایک لمحے میں مکہ میں جمع ہو جائیں۔ جو کوئی بھی خدا کے اسم اعظم کو جانتا ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام زمان خدا کو اس اسم اعظم کی قسم دیتے ہیں۔ 313 صحاب پلک جھپکتے ہی مکے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس راز سے آگاہ ہو گئے ہیں، لیکن مکہ کے لوگوں کا تعجب باقی ہے۔ وہ مسجد الحرام میں جمع ہو کر ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ کیسے یہ جوان مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس طرف دیکھو، وہ شخص عمائدین مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کون ہے اور وہ کیوں لوگوں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے؟ وہ براہ راست گورنر مکہ کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے، کل رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اس لیے بہت ڈرا ہوا ہوں۔ گورنر مکہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اپنا خواب مجھے بتاؤ۔ وہ شخص اس طرح کہتا ہے، خواب میں دیکھا کہ آسمان پر بادل ظاہر ہوا اور آہستہ آہستہ زمین کی طرف آ رہا ہے، یہاں تک کہ کعبے میں پہنچ جاتا ہے۔ ان بادلوں میں دیکھا ہے کہ جن کے سبز پر ہیں کافی دیر تک کعبے کا طواف کرتے ہیں، پھر شرق و غرب عالم کو پرواز کر جاتے ہیں۔ جو کوئی بھی اس بات کو سنتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیا اس خواب اور ان 313 افراد کے گروہ میں کوئی ربط ہے؟ شہر مکہ میں ایک شخص ہے کہ جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا ہے، پھر کہتا ہے، خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر اس شہر میں داخل ہو گیا ہے اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مکے کے تمام لوگ سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ لشکر وہی جوان ہے کہ جو کل رات مکے میں داخل ہوا ہے۔ فطری ہے کہ مکے کے لوگوں کو ان جوانوں پر غصہ آئے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو تمام دنیا پر عزت دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ پہلا فیصلہ کیا کریں گے؟ آپ نے صحیح گمان کیا، وہ ان 313 افراد کو گرفتار کریں گے، لیکن خدا ان کے دلوں پر خوف مسلط کر دے گا۔ مجھے ان لوگوں کی سادہ لوہی پر ہنسی آتی ہے کہ اب بھی شیعہ دشمنی کی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اب شیعہ کی مظلومیت کا دور ختم ہو گیا ہے۔ بزرگان مکہ میں سے ایک شخص ان کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جن جوانوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے چہرے نورانی اور اہل عبادت میں انہوں نے ابھی تک کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ مکے کے لوگ غروب آفتاب تک ان جوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس قدر ڈرتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ رات ہو جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔